السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ناول ہے عشق سفارگر بائی طوبیٰ کامران۔ چونکہ یہ ناول میں نے خود بھی نہیں پڑھا تو چلے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہوتے اب رات کی تاریکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں مصنوعی روشنیاں جلا کر اپنے گھروں کو روشن کیا ہوا تھا۔ رات ہونے کے باعث سڑکوں پہ موجود گاڑیاں بھی اپنی منزل کی طرف گامزن تھیں۔ ہر کسی کو اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ کہیں دور دور اسٹریٹ لائٹ کی مدھم پیلی روشنی بڑھتے ہوئے اندھیرے کو مات دینے میں کامیاب ہو رہی تھی تو کہیں کہیں اندھیرے کا ہی راج پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو لے کر ایک کونے میں کھڑی اوبر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ شارٹ کٹ کے چکر میں وہ اس ویران سے راستے کا انتخاب کر چکی تھی جہاں دن میں بھی بہت کم لوگ گزرتے تھے۔ یہ تو پھر رات کا وقت تھا۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ قدرے ویران تھی۔ اس طرح کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھی۔ وہ بہت ڈرپوک نہیں تھی مگر رات کے اس وقت سنسان جگہ پہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی گاڑی دھوا دے گئی تھی ورنہ کبھی بھی وہ یوں اس ویرانے میں آ کر کھڑی نہ ہوتی۔ وہ بار بار بے چین نظروں سے موبائل کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں اوبر پہنچنے میں 10 منٹ تھے۔ دور تک پھیلے سناٹے میں کتے کے بھونکنے کی آواز نے خلل ڈالا جس پہ وہ پوری اچھل گئی۔ یا اللہ! اس نے آسمان کی جانب دیکھ کے اللہ کو پکارا۔ حلق تر کرتے اپنی نگاہیں اس طرف دوڑائی جہاں سے آواز آئی تھی۔ اس گاڑی کو بھی خراب ہونا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف غصے اور بیزاری سے دیکھتی وہ بڑبڑائی۔ بمشکل 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اس کو نظر آ گئی۔ اللہ کرے اوبر ہی ہو، اس نے بے اختیار دعا دی۔ چند لمحوں بعد وہ گاڑی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ جی میڈم، اوبر آپ نے بک کی تھی؟ آگے بیٹھے ڈرائیور نے اس سے پوچھا۔ جی میں نے ہی۔ اس نے اوبر کے نزدیک آ کر آگے والی کھڑکی پہ جھک کے جواب دینا چاہا مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے الفاظ کسی نے سلب کر لیے ہو یا قوت گویائی چھین لی ہو۔ وہ دم سادھے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس ڈرائیور کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس ڈرائیور کی نظریں بھی اس کے چہرے پہ تھی۔ دور سے دوبارہ کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تھی مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ آوازوں میں ایک دم مزید اضافہ ہو گیا تھا مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز بس ڈرائیور کو دیکھ کے جا رہی تھی جیسے کسی نے اس پہ کوئی زہر پھونک دیا ہو۔ میڈم بیٹھ جائیں۔ ڈرائیور نے پلکیں جھپکتے ہوئے نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی۔ وہ بھی ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ جی جی جی۔ اضطراب کسی کیفیت میں وہ گاڑی کے پیچھے کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ اس کو دل ہی دل میں بہت شرمندگی ہونے لگی کہ وہ ایسے بے خود کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے میپ سیٹ کر کے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ ڈرائیور بھی نہ جانے کیا سوچ رہا ہوگا۔ عجیب ہی ہوں میں بھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ پیچھے بیٹھ کر وہ انگوٹھے اور انگشت شہادت سے اپنا ماتھا مسلتی خود کو سرزنش کر رہی تھی۔ گاڑی میں اے سی چل رہا تھا مگر اس کو نہ جانے کیوں تپش سی محسوس ہو رہی تھی۔ گرمی کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ دفعتاً اس کی نظریں غیر ارادی طور پہ ڈرائیور کی جانب اٹھی۔ وہ ایک بار پھر اس کو دیکھنے لگی۔ گاڑی کے اندر جلتی پیلی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہو رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ گورا رنگ، ہلکی بیئرڈ، گولڈن بال جو سائیڈ کی مانگ سے سیٹ تھے، سبز آنکھیں۔ وہ کہیں سے بھی ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا، نہ حلیے سے اور نہ ہی اپنے سراپے سے۔ وہ پلکیں جھپکے بنا اس کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے بیٹھنے کے بعد مرر سیٹ کیا۔ اس کی نگاہیں سامنے سڑک پہ تھی۔ وہ اس کو بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ پیچھے بیٹھ کے اس نے بمشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کشش ہے جو اس کے چہرے کو دیکھنے پہ اکسا رہی ہے مگر کیا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جو بھی ہو رہا تھا سب غیر ارادی طور پہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت مرد نہیں دیکھے تھے۔ وہ کبھی بھی مردوں کی خوبصورتی سے مائل ہونے والوں میں سے نہیں تھی مگر وہ جو بھی تھا بے حد خوبصورت اور الگ تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں۔ بلا شبہ وہ کوئی ساحر ہی تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں ہٹا کے شیشے کے باہر بھاگتے روڈ پہ کی۔ یک لخت اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی نگاہوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ اس نے گھبرا کے اپنی نظریں واپس ڈرائیور کی طرف کی مگر وہ مکمل توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔
اس نے اپنے موبائل پہ ٹائم دیکھا۔ اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کو بیٹھے ہوئے ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے، جبکہ اس کے خیال میں اس کو بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ ابھی صرف 5 منٹ گزرے ہیں؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے بڑبڑائی۔ کیا ہوا میڈم، کوئی پریشانی ہے؟ ڈرائیور نے غالباً اس کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ اس کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ تو اس کی آواز اس کی خوبصورتی کے طلسم میں جکڑی جا رہی تھی۔ نہیں، بدوقت اس کے منہ سے اتنا نکلا تھا۔ راستہ لمبا ہو گیا نا میڈم؟ اس نے اپنی نظروں سے بیک مرر میں پیچھے دیکھتے ہوئے نہ جانے پوچھا تھا یا بتایا تھا۔ ہاں، اور یہ لمبا سفر بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار یہ بات نکلی تھی۔ آگے بیٹھا ڈرائیور بھی دھیرے سے مسکرایا تھا اور پیچھے بیٹھے اس کو یوں لگا جیسے سارا جہاں ہی اس کی مسکراہٹ میں سمٹ آیا ہو۔ نہیں میڈم، بس 2 منٹ میں آپ کی منزل آنے والی ہے۔ اس کی بات کی نفی کرتا وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے گاڑی اس کی گلی میں موڑ کر اس کے گھر کے پاس روک دی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ جیسے ہوش میں آئی، غیر ارادی طور پہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ ٹائم دیکھا تو ایک بار پھر اس کو حیرت کا شدید جھٹکا ہی لگا۔ موبائل پہ موجود ٹائم 1 گھنٹے بعد کا بتا رہا تھا۔ میڈم، آپ کا گھر آ گیا، ڈرائیور نے اسی سرد سے لہجے میں کہا، جس پہ اس نے چونکتے ہوئے غائب دماغی سے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر اس کو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ڈرائیور نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے پیسے لے لیے۔ گاڑی کے بند ہوتے ہی ایک دم گرمی کا احساس شدت اختیار کر گیا۔ ماتھے سے پسینہ پونچھتی پیسے دے کر وہ تیزی سے گاڑی سے اتر گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے ایک آخری نظر اس ڈرائیور پہ ڈالی۔ وہ بے نیاز سا گاڑی موڑتے ہوئے وہاں سے نکل کے لے گیا۔ گاڑی کے وہاں سے جاتے ہی اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ کسی ٹرانس سے نکلا ہو۔ اپنا سر تھام کے وہ اپنے گھر کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یہ منظر تھا ایک کالج کا، جہاں کالج کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں مختلف اسٹوڈنٹ ٹولیوں کی صورت میں بینچ پہ بیٹھے نظر آ رہے تھے، تو کچھ کینٹین کا رخ کر رہے تھے اور وہی کچھ کیفے میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ تینوں بھی کیفے میں بیٹھی خوش گپوں کے ساتھ برگر اور چاٹ سے انصاف کر رہی تھی، جب زارا کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے دوستوں سے مخاطب ہوئی۔ آج میرے دماغ میں ایک سوال آیا ہے۔ ابھی اس نے اپنی بات کا آغاز ہی کیا تھا کہ نایاب نے ٹوک دیا۔ بس بہن، رہنے دو، تم اور تمہارے سوال، نایاب نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ اف یار، سن تو لو نا، پہلے ہی ٹوک دیتی ہو، زارا اس کے یوں ٹوکنے پر چڑ کے بولی۔ یار پوچھنے دو نا، کبھی کبھی تو بیچاری کا دماغ کام کرتا ہے۔ بولنے والی اب سمن تھی۔ سمن کی بات پہ جہاں نایاب کا قہقہا گونجا تھا، وہیں زارا نے منہ بنا کر ان دونوں کو گھورا تھا۔ رہو تم لوگ یہی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ زارا ان کے مذاق بنانے پر تل ملا کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر وہ دونوں بوکھلا گئی تھی۔ اچھا نا یار، سوری، ہم تو مذاق کر رہے تھے، تم سیریس ہی ہو گئی؟ نایاب نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اس کو بٹھایا، مبادا وہ سچ میں نہ چلی جائے۔ پتہ تھا مجھے، زارا نے بیٹھتے ہوئے فخریہ انداز میں کہہ کر آنکھیں گھمائیں۔ اوف، یہ ناز اور نخرہ، ہاں بھائی، جچتا ہے۔ سمن اس انداز پہ بولی۔ ہاں نا، جب حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ زارا نے ایک ادا سے انگلی لہراتے ہوئے سمن کی بات کی تائید کی ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا چلو پوچھو، کیا پوچھنا تھا تم نے؟ نایاب نے سمن کی بات پہ اتفاق کرتے ہوئے زارا سے اس کے سوال کے متعلق پوچھا۔ ہاں، میرا سوال ہے کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ لیکن معلوم ہے کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی کبھی، پھر بھی خواہش ہے کہ وہ خواہش پوری ہو؟ زارا نے پرجوش ہو کر سوال پوچھا۔ ہاں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ سمن نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اوف، بتاؤ نا بھائی، زارا اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اصرار کرنے لگی۔ پہلے نایاب بتائے گی، سمن نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے گویا شرط رکھی۔ میری تو بہت انوکھی سی خواہش ہے۔ نایاب کے خوبصورت چہرے پہ اپنی خواہشات کو لے کر ایک الوہی چمک سی اٹھی۔ اچھا، کیسی خواہش؟ بتاؤ۔ زارا اور سمن دونوں ہی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھ پہ کوئی جن عاشق ہو اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے، اپنا بنا کر۔ نایاب خلا میں دیکھتی ہوئی اپنی خواہش بتاتے ہوئے گم سی ہو گئی تھی۔
اس کی بات پہ سمن اور زارا نے چونک کر کچھ متوحش نگاہوں سے نایاب کی طرف دیکھا۔ جہاں انہیں اس کی خواہش سن کر خوف محسوس ہوا تو وہی تعجب نے بھی آن گھیرا تھا۔ توبہ کرو بہن، اتنی خطرناک خواہش! زارا کو اس کی خواہش سن کر جھرجھری سی آ گئی تھی۔ ویسے بھی اب تو تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے، اب تو بس انصر بھائی کے خواب دیکھو۔ زارا نے یاد آنے پر اس کو چھیڑا، جس پہ وہ شرما سی گئی۔ ہاں ہاں یار، بس میں نے ایک ناول پڑھا تھا، اس میں ایک لڑکی پر جن عاشق ہو گیا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ پھر اس کو پڑھ کے میرے دل میں بھی خواہش جاگی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو، مگر پھر توبہ کی کہ نہیں بھائی، ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی یہ خواہش سر اٹھانے لگتی ہے، مگر خیر اب تو میرا انسانی جن آنے والا ہے۔ نایاب نے بات ہنسی میں اڑاتے ہوئے شرما کر گردن جھکائی۔ اوہ ہو، شرمانا تو دیکھو ذرا ان کا۔ زارا اس کو ایک بار پھر چھیڑنے لگی، جس پہ وہ ہنسی۔ ویسے کسی وقت میرے دل نے بھی ایسی خواہش کی تھی، مگر پھر میں نے ڈر کے توبہ کی۔ مجھے اتنا ڈر لگا کہ کوئی جن… اف توبہ، نہ بھائی نہ۔ جنات اگر حاوی ہو جائیں نا تو بہت مشکل سے جان چھوٹتی ہے۔ گھر والے الگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ انسان خود بھی پریشان ہو جاتا ہے جس پہ جنات حاوی ہوتے ہیں۔ سمن نے بھی نایاب کی بات پہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یا اللہ، عجیب ہی ہو تم دونوں، ایسی عجیب عجیب خواہشیں ہیں۔ زارا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بھائی تمہارا سوال ایسا تھا تو ہمارا فرض تھا جواب بھی ایسا ہی دیتے۔ سمن نے کندھے اچکاتے ہوئے شان بے نیازی سے جتایا۔ ہاں بھائی ہاں، سارے الزام مجھ پہ ڈال دو بس۔ زارا نے آنکھیں گھماتے ہوئے منہ بنایا۔ اچھا خیر، تم بتاؤ نا اب، تمہاری کیا خواہش ہے ایسی؟ سمن نے زارا سے پوچھا۔ میری خواہش تو ہے کہ میری شادی گاؤں میں ہو۔ اتنی خوبصورت اور دل فریب زندگی ہوتی ہے کہ بندہ وہاں کے حسن میں ہی کھو جاتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کے تازہ ہوا لینا، ہریالی، کھیت کھلیان، ایک الگ ہی زندگی ہوتی ہے گاؤں کی۔ نہ دھواں، نہ شور شرابہ، نہ ہی کوئی دکھاوا، بس خوبصورت زندگی۔ زارا سوچوں ہی سوچوں میں گاؤں پہنچی ہوئی تھی۔ اسے گاؤں کی زندگی کا تصور کر کے ہی بے تحاشا سکون مل رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، شہر میں اتنا پڑھ لکھ کے شادی گاؤں میں، کمال ہے۔ سمن نے ہاتھ گھماتے ہوئے اپنے گال پہ انگشت شہادت رکھی۔ ہاں یار، میرا بڑا دل کرتا ہے، اس شہر کی افراتفری سی زندگی سے دل اکتا سا گیا ہے۔ اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ گاؤں میں اب بھی ویسے ہی کچے گھر ہیں، کوئی سہولیات نہیں ہے؟ زارا نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے رائے جاننی چاہی۔ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ اب تقریباً سہولیات میسر ہے گاؤں میں بھی۔ سمن نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ہاں نا، اور کیا، پکی سڑکیں بھی ہیں، پکے گھر اور ہسپتال وغیرہ کی سہولتیں بھی موجود ہیں اب۔ زارا کولڈ ڈرنک اٹھا کر پیتے ہوئے بتانے لگی۔ تمہارا تو ددیال رہتا ہے نا گاؤں میں؟ نایاب نے یاد آنے پہ پوچھا تھا۔ ہاں، میرا پورا ددیال گاؤں میں ہے۔ ہم سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں گاؤں اور بہت انجوائے کرتے ہیں۔ میں بھی اگلے 8-10 دن بعد جانے والی ہوں گاؤں۔ زارا نے تائید کرتے ہوئے بتایا۔ اب اس کی بات ادھوری تھی کہ نایاب چیخی تھی۔ کیا؟ میری منگنی قریب ہے یار، اور تم گاؤں جا رہی ہو؟ اف یار، تمہاری منگنی جب تک ہوگی تب تک میں واپس آ بھی چکی ہوں گی۔ زارا نے ہاتھ اٹھا کر سادے سے لہجے میں کہا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو سمجھ لینا پھر میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے تصدیق چاہتے ہوئے حتمی لہجے میں بول کر بار کروایا۔ ہاں ہاں یار، پکا میں آ جاؤں گی واپس، اور اگر نہ آئی تو میرے بغیر بھی تمہاری منگنی ہو جائے گی۔ زارا نے آخری بات کہہ کر دانتوں تلے زبان دبائی۔ اس کی بات پہ نایاب نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا۔ ہاں ہاں، مذاق کر رہی ہوں۔ ویسے یار، میرے اگر 2 بھائی ہوتے اور مجھ سے بڑے ہوتے تو میں نے تم دونوں کو کہیں نہیں جانے دینا تھا، تم دونوں میری بھابھی بنتی۔ زارا نایاب کو ٹنڈا کرتے ہوئے اپنی خواہش بتانے لگی۔ ہائے حسرت، ویسے ہمیں بھی خوشی ہوتی اگر ایسا ہوتا تو ہم 2 سے کبھی جدا نہ ہوتی۔ سمن نایاب پہ ایک نظر ڈالتی، ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے زارا کی طرف دیکھ کے آسودہ سا مسکرائی۔ زارا بھی دھیما سا مسکرا دی۔ نایاب کے تاثرات بھی سمن سے مختلف نہیں تھے، جیسے وہ بھی ان کی بات سے متفق ہو۔ چلو خیر، جو اللہ کی رضا۔ ارے ہاں، میری بات تو پوری سنی ہی نہیں تم نے۔ میں بتا رہی تھی اس بار گاؤں میں بہت مزہ آنے والا ہے، میرے تایا کی بیٹی کی شادی ہے۔ زارا نے پہلے تو اداسی سے بھرپور انداز میں اوپر کی طرف دیکھا،
پھر ایک دم یاد آنے پر پرجوش سی ہوئی۔ واہ زبردست، لیکن پلیز میری منگنی سے پہلے آ جانا بس، نایاب نے ایک بار پھر یاد دلایا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ویسے تمہاری منگنی کی تاریخ کب کی ہے؟ 22 تاریخ ہے۔ نایاب نے کولڈ ڈرنک کا آخری گھونٹ بھر کے بوتل میز پہ رکھ۔ اوہ آج 5 تاریخ ہے اور ہم نے تو 15 تاریخ کو جانا ہے، اور ایک ہفتہ تو لگے گا ہمیں۔ زارا نے ہونٹوں کو گول کیا۔ مطلب تم میری منگنی میں نہیں آ سکو گی؟ نایاب نے اس کو گھورا۔ تم منگنی کی تاریخ آگے کی رکھوا لو، اب کے سمن نے مشورہ دیا۔ اچھا چلو دیکھتی ہوں، کل کنفرم بتاؤں گی۔ نایاب نے ہنکار ابھرتے ہوئے گردن ہلائی۔ اتنی دیر میں ان کی کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تینوں وہاں سے اٹھ کے اپنی کلاس کی جانب چلی گئی۔ زارا، سمن اور نایاب تینوں کا ساتھ اسکول کے وقت سے اب کالج میں بھی تھا۔ وہ تینوں انٹرمیڈیٹ کے آخری سال کی طالبات تھیں۔ نایاب کا تعلق درمیانے طبقے سے تھا۔ اس کے والد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے اور والدہ ہاؤس وائف تھی۔ وہ اکلوتی ہونے کے ساتھ بے حد خوبصورت بھی تھی۔ اس کے سنہرے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ اس کی گوری رنگت پہ سجی گہری نیلی آنکھیں، اس پہ لمبی پلکوں کی جھالر، ستواں ناک، اس پہ خوبصورت گلابی لب اس کے حسن کو مکمل بناتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اس کے اندر غرور نام کو نہیں تھا۔ سمن کا تعلق ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کی گارمنٹس شاپ تھی، وہ بھی بے مثال حسن رکھتی تھی۔ اس کے بال بھی سنہری رنگ مائل کمر تک آتے تھے۔ اس کا گول چہرہ، گورا رنگ اور سبز آنکھیں، لمبی بلکہ خوبصورتی سے تراش شدہ ہونٹ اس کے حسن کو دو چند کرتے تھے۔ دیکھنے والے پہلی نظر میں سمن اور نایاب کو بہنیں یا کزن سمجھتے تھے، مگر ان دونوں کا کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، بس قدرت نے ان دونوں کو یکساں حسن دیا تھا۔ دوسری طرف زارا ان دونوں کے مقابلے میں گندمی رنگت کی حامل تھی۔ اس کے نئے نقش خوبصورت تھے، بیضوی چہرے پہ سجی کالی سیاہ آنکھیں جن میں ایک الگ سی کشش تھی جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ اس کے کالے سیاہ بال اس کی کمر تک آتے تھے جس کو وہ چٹیاں میں باندھ کے رکھتی تھی۔ زارا کا تعلق مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ اس کا پورا ددیال گاؤں میں تھا جس میں اس کے 2 تایا اور 1 پھپھو تھی، جبکہ اس کے والد شادی کے کچھ عرصے بعد اپنا حصہ لے کر شہر شفٹ ہو گئے تھے، لیکن سال میں 1 دفعہ لازمی ان کا چکر گاؤں کی طرف لگتا تھا۔ یوں وہ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ 1 ماہ گزار کے واپس شہر آ جاتے تھے۔ زارا کی ایک بہن اور ایک ہی بھائی تھا، دونوں اس سے چھوٹے تھے۔ اس کے والد کا جنرل اسٹور تھا جس سے گزر بسر اچھی ہو جاتی تھی۔ اس کی والدہ سلائی کرتی تھی اور زارا خود بھی شام میں پڑھنے کے ساتھ 2 گھنٹے بچوں کو ٹیوشن بھی یاد کرتی تھی، جس سے اچھی آمدنی ہو جاتی تھی اور وہ اپنا جیب خرچ نکال لیا کرتی تھی۔ نایاب کی بھی صرف منگنی کی رسم کی جا رہی تھی کیونکہ لڑکا بھی ابھی پڑھ رہا تھا۔ دونوں کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد شادی ہونا طے پائی تھی، جبکہ سمن کی بات اس کے بچپن میں اس کے دادا زاد سے طے ہوئی تھی۔ لیکن زارا اس سب سے مبرّع تھی، مگر اس کی خواہش انوکھی سی تھی کہ وہ شادی کے بعد گاؤں جائے۔ زندگی کی گاڑی یوں ہی اپنی ڈگر پہ رواں دواں تھی۔ قسمت نے ان کے لیے کیا سوچ رکھا تھا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور جو سوچ رکھا تھا وہ وقت آنے پہ سامنے آنے والا تھا جس سے شاید سب کی ہی زندگی بدل کر رہ جاتی، لیکن وہ لوگ اس سب سے انجان، بھرپور انداز سے اپنی زندگی جی رہے تھے۔ امی میں میلہ دیکھنے چلی جاؤں؟ اندرون سندھ کے ایک بڑے سے گاؤں میں ہر سال ایک بڑے اور خالی میدان میں میلہ سجتا تھا جہاں بے پناہ ہجوم امٹ کے آتا اور میلے کی رونق سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایسے میں 19 سالہ رمیشا بھی میلہ دیکھنے کے لیے مچل جاتی تھی۔ رمیشا، تمہیں پتہ ہے نا اگر ریحان کو پتہ چلا تو ناراض ہوگا، تم ضد مت کرو۔ اس کی ماں نے اس کو بیٹے کا ڈرواؤ دیتے ہوئے منع کیا۔ امی میں نے بھائی سے بات کر لی تھی صبح، اور کون سا میں اکیلی جا رہی ہوں، اپنی تینوں دوستوں کے ساتھ جاؤں گی، پلیز جانے دینا۔ وہ سارے معاملات پہلے سے ہی طے کیے بیٹھی تھی، پھر بھی ماں کی اجازت درکار تھی۔ جب سارے معاملے طے کر چکی ہو تو مجھ سے پوچھنے کو کیا جواز بنتا ہے؟ اس کی ماں نے آنکھیں دکھاتے ہوئے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ امی آپ کی اجازت بھی تو چاہیے ہوتی ہے، وہ معصوم سا منہ بنا کر گردن جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کی معصومیت پہ اس کی ماں کو ہنسی آ گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اس کی دادی بھی اپنے کمرے سے نکل کے باہر آ گئی تھی۔ دادی آج میلہ لگا ہے، بس وہیں پہ جانا ہے۔ اس نے اپنی دادی کو دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ،
اور دھیان سے جانا، اپنا خیال رکھنا اور چادر کا پلو سر سے نہ سرکنے دینا۔ اس کی ماں اجازت دیتے ہی ہدایت کا پنڈورا باکس ایکس کو تھمانے لگی۔ ہاں بیٹا، اور مغرب سے پہلے واپس آ جانا۔ اس کی دادی نے بھی ہدایت دی۔ جی جی بالکل، آپ بے فکر رہے، میں اپنی دوستوں کو فون کر دوں۔ وہ ماں اور دادی کو یقین دلا کر پرجوش سی اندر کمرے کی طرف بھاگی تھی تاکہ اپنی دوستوں کو کال کر کے جلدی آنے کا کہہ دے۔ اس نے تینوں کے گھر باری باری کال ملائی۔ موبائل چونکہ شہر کی طرح گاؤں میں اتنے عام نہیں تھے، ان کے گھر میں کسی بڑے کے پاس ہی ہوتا تھا۔ کال آنے پہ وقت ضرورت بات کروا دی جاتی تھی۔ اس کے خود کے پاس بھی موبائل نہیں تھا، یہ تو اس کی ماں کے پاس تھا جو وہ کبھی کبھی استعمال کر لیا کرتی تھی۔ اپنی سہیلیوں سے باری باری بات کر کے جلدی آنے کے لیے کہا اور خود موبائل سائڈ پہ رکھ کے تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے گرمی کی مناسبت سے لیمن کلر کا لان کا سوٹ پہنا تھا، اپنے کمر تک آتے بالوں کو چوٹی میں گوندھا اور کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہن لی۔ اپنی آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیریں لگانے کے بعد الماری سے چادر لے کر اس نے سر پہ اوڑھی اور اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے ایک تنقیدی نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پہ ڈالی۔ لیمن کلر کے سوٹ میں اس کی گندمی رنگت دھمک رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت براؤن آنکھیں جس میں وہ ہمہ وقت کاجل لگائے رکھتی تھی، قاتل آنکھوں کا تاثر دے رہی تھی۔ اس کی دوستیں اس کو اکثر ہی کہتی تھی، رمیشا تیری آنکھیں تو پہلے ہی اتنی خوبصورت ہے، اوپر سے تو اس میں کاجل اور لگا لیتی ہے، تیری آنکھیں تو کسی کو قتل ہی کر ڈالیں گے کسی روز۔ اپنے دوستوں کے یوں کہنے پہ وہ دلکشی سے ہنس دیا کرتی تھی۔ اب بھی یہ سوچ کے وہ دل فریبی سے مسکرا دی تھی۔ سر جھٹک کر الماری سے پیسے نکال کے اپنے چھوٹے سے پرس میں رکھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اس کی دوستیں اس کے گھر کے دروازے پہ آ گئی۔ اچھا امی، میں جا رہی ہوں۔ دروازہ کھول کر ماں کو ہانک لگاتی وہ گھر سے باہر نکل گئی، جہاں اس کی تینوں دوستیں امینہ، امارہ اور اسما موجود تھیں، جو وہی نزدیک ہی رہتی تھی اور ہر سال ہی اکٹھے میلے دیکھنے جاتی تھی۔ ہائے رمیشا، تو کتنی پیاری لگ رہی ہے یار، اس کی سہیلی امینہ نے اس کو دیکھتے ہی تعریفوں کے پل باندھے۔ میں تو سادہ سی تیار ہوئی ہوں، بس آنکھوں میں کاجل ہی تو لگایا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر کیا پیارا لگ رہا ہے مجھ میں۔ وہ چادر کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے جانتے بوجھتے انجان بنی تھی۔ تیرے یہ قاتل نین ہی تو سب پہ بھاری ہے، بولنے والی اسما تھی۔ اس کے یوں کہنے پر وہ جھیم گئی۔ ویسے یار رمیشا، تو سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہے، اگر بن سور کے آ گئی نا تو جانے کیا ستم ڈھائے گی۔ امارہ نے لب کشائی کرتے ہوئے اس کو چھیڑا تھا۔ رمیشا کے علاوہ باقی تینوں عام سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ جب پتا تھا آج میلہ لگنا ہے تو تیار کیوں نہیں ہوئی تھی تم لوگ؟ رمیشا نے بات بدلتے ہوئے ان کی شامت لی۔ وہ زیادہ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے جلدی سے موضوع بدل دیا کرتی تھی۔ ہمارا کیا، ہم تو تیار ہی تھی، مگر تمہارا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ تم چلو گی یا نہیں، تمہارا بھائی اجازت مشکل سے دیتا ہے نا۔ امارہ نے ہاتھ ہلا ہلا کر کہا۔ نہیں، میرا بھائی تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتا، بس تھوڑا سا رعب دکھاتا ہے مگر پھر مان جاتا ہے۔ میرا بھائی ہے ہی اتنا اچھا۔ بھائی کے ذکر پہ اس کے چہرے پہ محبت کے رنگ تھے، اور آخر ہوتی بھی کیوں نہ، باپ کے بعد بھائی نے ہی تو چھوٹی سی عمر میں سب سنبھالا تھا۔ ریحان بے شک غصے کا بہت تیز تھا، مگر اپنے گھر والوں اور خاص طور پہ بہن میں تو اس کی جان بستی تھی۔ پھر رمیشا بھی اپنی بھائی سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ہاں ہاں، تیرا بھائی جو ہے۔ اچھا جلدی کرنا، اب دیر ہو رہی ہے۔ امینہ نے اس کو اس کے بھائی کے خیالات سے باہر نکالا تھا، جس پہ وہ بھی چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی تھی۔ وہ چاروں پیدل چلتی ہوئی میلے میں پہنچ گئی تھی۔ رمیشا تو کسی تتلی کی طرح ادھر سے ادھر منڈلاتی پھر رہی تھی۔ چلو آؤ، پہلے جھولا جھولتے ہیں، اس نے بڑے سے ہنڈولے کو دیکھ کر پرجوش لہجے میں اپنی دوستوں سے کہا، جس پہ وہ سب بھی راضی ہوتی اس کی طرف دوڑی۔ ہنڈولے میں بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتی ہنستی مسکراتی جھولے سے لطف اٹھا کر وہ اس پر سے اتر گئی۔ پھر کشتی والا جھولا نظر آیا تو اس کی طرف دوڑی تھی۔ وہاں موجود باری باری سبھی جھولوں سے لطف اٹھا کر وہ اب گول گپے والے کی ریڑھی پہ آئی تھی۔ ہاں بھائی، ذرا 2 پلیٹیں گول گپے کی بنا دو، رمیشا نے ریڑھی والے سے کہا تھا۔ بس 2 پلیٹیں بنوا رہی ہو، ہم تو 4 ہیں، اسما نے اس کی بات پہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو 1 پلیٹ میری اور 1 پلیٹ تم تینوں کی، اگر کھانے ہیں تو اپنی اپنی پلیٹیں بنوا لو، اس نے ایک ادا سے کہہ کر اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ ہائے بڑی بے مروت ہے یار رمیشا تو، اسما نے دھائی دی تو باقی دونوں بھی اسی سے اتفاق کرتے ہوئے رونے صورت بنا کر
سرس بات میں ہلا کر اسما کی بات کی تائید کرنے لگی۔ ہاں تو کنجوس سو اپنے پیسے بھی تو خرچ کرو نا۔ گول گپے والے سے ایک پلیٹ لے کر اس نے چٹخارا بھرتے ہوئے گول گپا منہ میں رکھا تھا۔ گول گپے والے نے دوسری پلیٹ بھی تیار کر کے ان کے حوالے کی۔ اب وہ تینوں ایک ہی پلیٹ میں سے گول گپے کھا رہی تھی، جبکہ وہ خود اکیلی ایک پوری پلیٹ سے انصاف کر رہی تھی۔ چلو میں ایک پلیٹ اور بنوا دیتی ہوں، رمیشا نے شان بے نیازی سے کہا۔ رہنے دو، میں بنوا لیتی ہوں، ورنہ احسان جتاتے جتاتے جان ہی لے لو گی، اس نے فراغ دلی سے آفر کی، جس پہ مینا نے فوراً منع کیا تھا۔ رمیشا اس کی بات پہ کندھے اچکا کے رہ گئی تھی۔ ویسے بھی اس کے پاس مختصر ہی پیسے تھے اور اس نے ابھی چوڑیاں بھی لینی تھی۔ کانچ کی چوڑیاں تو ویسے ہی اس کی کمزوری تھی، اس کو خریدے بغیر تو لگتا تھا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اس کی سہیلیاں بس جھولوں کے پیسے لائی تھی، اس لیے کنجوسی دکھا رہی تھی۔ اب مجبوراً ایک کو ہی اپنے پاس سے بچے کچے پیسوں سے ایک پلیٹ اور بنوانی پڑی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر وہ چوڑیوں والے اسٹال کی طرف آ گئی تھی۔ ہائے اللہ، یہ ملٹی والی چوڑیاں کتنی پیاری ہے۔ اس کی نظر سامنے رکھی رنگ برنگی چوڑیوں کے گچھے پر پڑی تھی۔ ہاں واقعی پیاری تو ہے، اس کی سہیلیوں نے بھی سراہا تھا۔ بھائی 1 درجن دے دو یہ والی چوڑیاں، اس نے چوڑی والے کو ملٹی چوڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، جس پہ چوڑی والے نے چوڑیاں نکال کے گنتے ہوئے چوڑیاں اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے ان کو اپنی کلائیوں میں پہننے لگی۔ اتنے بڑے مجموعے میں اس کے عقب میں 2 آنکھوں نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ رمیشا کے قدم آگے کی طرف بڑھتے، وہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کے نزدیک آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس کھڑی امارا کی نظر اس پہ پڑی تو وہ خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ رمیشا کو بتانا چاہتی تھی، مگر اس کی دہشت اتنی تھی کہ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ یکدم ہی رمیشا چوڑی والے کو پیسے دے کر اپنی چوڑیاں چنچناتی ہوئی پیچھے کو مڑی تھی۔ سوہنیے، چوڑیاں تو کلائی میں بڑی سونی لگ رہی ہے۔ ارے ہمیں موقع دیتی نا تو سارا اسٹال خرید کر تمہیں دے دیتا اور اپنے ہاتھوں سے تمہاری ان خوبصورت کلائیوں میں پہناتا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس نے رمیشا کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب تو یہ حرکت کی ہے، آئندہ اگر ایسی کوئی حرکت کی نا تو اپنی خیر مت سمجھنا، اور مجھے کسی سے مفت کی چیزیں لینے کا شوق نہیں ہے۔ اپنے التفات کسی اور کے لیے اٹھا کے رکھو اور آئندہ میرا راستہ مت روکنا۔ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چڑھوا کر اس نے انگشت شہادت اٹھا کر اس کو تنبیہ کی اور غصے سے بڑی آنکھیں لیے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے آگے بڑھتے ہی اس کی تینوں دوستیں بھی تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھا لے گئی۔ واہ بھائی، چھوکری میں اکڑ تو بڑی ہے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہونا تو اس نے میرا ہی ہے۔ ساری اکڑ نہ نکال دی تو میرا نام بھی میر سجاول نہیں۔ ایک بار پھر مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ تو دوستو، کیسے لگا آپ کو؟ اور باقی ناول دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔